بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا موضوع ہی انسان ہے اور اصلاح نفوس کے لیے قرآن کریم کا نزول ہوا۔ قرآن کریم نے انسان کی صفات محمودہ کا بھی تذکرہ فرمایا اور مذمومہ کا بھی تذکرہ فرمایا۔ ٹھیک ہے۔ مثلاً ہم دیکھیں اگر قرآن کریم کا مطالعہ اس لحاظ سے ہم کریں تو ایک انسان کی طبیعت اور فطرت ہے کہ وہ مال سے محبت کرتا ہے۔ مال سے محبت کوئی مذموم عمل نہیں ہے، لیکن وہ مال کی محبت اگر اللہ کی محبت سے، دین کی محبت سے غالب آ جائے تو پھر یہ مذموم صفات میں شامل ہو جاتی ہے۔ اور اللہ جانتا ہے انسان کی یہ فطرت، تو ذکر کرتا ہے قرآن میں المال والبنون۔ بے شک۔ اور قرآن کریم میں جو اس چیز کو بیان فرمایا تو صفات مذمومہ اور محمودہ دونوں کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ دونوں صفات کو اور ان سے جڑے ہوئے افراد کا تذکرہ فرمایا گیا تاکہ کوئی بھی اگر شخص قرآن کریم کا مطالعہ کرتا ہے تو اس کے سامنے یہ راستے بھی ہوں، یہ طریقے بھی ہوں اور ان کا انجام بھی اس کے سامنے ہو کہ اگر ان صفات کو وہ اپنائے گا جو مذموم صفات ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ یہ ہوگا۔ دوسری اگر صفات ہے تو وہ ٹھکانہ کون سا بننے والا ہے، اس چیز کو قرآن کریم نے اسلوب یہی ہے تاکہ پڑھنے والا اس کی طرف متوجہ ہو جائے۔ جس طرح مال کی محبت ہے، اب ایک انسان کی طبیعت اور فطرت ہوتی ہے، وہ بعض انسانوں کی ایک عادت ہے کہ وہ مال کی محبت ان پر اتنی غالب آ جاتی ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کی پیروی کو پس پش ڈال دیتے ہیں، یعنی مال سے متعلق اللہ رب العالمین کے جو احکامات ہیں۔ اب قرآن کریم میں ان سے متعلق فرمایا کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ ان آیات بینات میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، جنہیں اللہ نے مال عطا فرمایا ہے، مال سنبھال کر رکھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے لیے عنقریب دردناک عذاب ہے، یہ مال ان پر مسلط کیا جائے گا۔ اور جس طرح حضور نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہ انتہائی خوفناک سانپ کی صورت میں ان پر مسلط کیا جائے گا جو ان کو ڈسے گا، ڈنگ مارے گا، اور فرمایا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، کہ یہی وہ مال ہے جسے تم اپنے لیے جمع کر کے رکھتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اب ایک تو یہ صفت مذمومہ ہے، دوسری طرف بعض انسان وہ ہیں کہ جنہیں اللہ رب العالمین نے مال عطا فرمایا اور دل کا بھی غنا عطا فرمایا، ان کی صفت اور ان کی اس خوبی کو بھی قرآن نے بیان فرمایا کہ الذین ینفقون فی السراء والضراء۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مال کے انبار لگے ہوں تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تنگی ہو، رزق کی فراوانی ہو، کیسے ہی معاملات کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ان کا معاملہ یہ ہے، جب یہ گفتگو کر رہے ہیں مجھے اللہ کے نبی کے صحابہ کرام یاد آ رہے ہیں۔ کسی بھی صحابی کو دیکھو جس حالت میں بھی ہے، اور بلکہ یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو حضرت مولا کائنات کا جو معاملہ تھا، بلکہ دوسری آیت کریمہ بھی کہ جو دن میں، رات میں اور چھپ کر اور اعلانیہ طور پر، تو حضرت مولا کائنات نے وہ چند دراہم جو آپ کے پاس تھے تو ان ساری جو ایک طریقے قرآن نے بیان فرمایا اس کے مطابق اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کیے۔ مخاطب یہ نظر آ رہے ہیں بے شک۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کی اس شان کو، ان کی تعریف کے طور پر، اور جو ایک محمود صفت تھی اس کو قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ پھر ہم دیکھیں انسان کی ایک فطرت ہوتی ہے کہ انسان جب مصائب و آلام آئیں تو جزا فضا شروع کر دیتا ہے اور اس وقت تو اللہ کی طرف لو لگا لیتا ہے۔ جب ان سارے معاملات سے وہ اللہ رب العالمین اسے نجات عطا فرماتا ہے تو وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اس کو قرآن کریم میں بیان فرمایا کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، کہ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے آزمائش آتی ہے تو اس پر یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اور اہل ایمان کا معاملہ کیا ہے کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب مصیبت بھی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کی طرف سے ہے اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔